العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی انتہائی معروف اور اکثر مساجد میں جہری نمازوں کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی ایک سورت سورہ عادیات کی کچھ آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کائنات کا رب، خالق اور مالک ان آیات میں حضرت انسان کو ایک بہت بڑا پیغام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بات کا آغاز قسم اٹھا کے کرتے ہیں، اور قسم بھی میرا اور آپ کا رب ایک جانور کی اٹھاتا ہے۔ اللہ کی قسم معمولی شے نہیں کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم اٹھا کے بات کو کرے۔ قسم تو بندہ اٹھا لے تو بہت گنی جاتی ہے، یہ تو کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا والعادیات ضبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ کر ہانپ جاتے ہیں، سانس ان کا پھول جاتا ہے، تھک جاتے ہیں۔ فالموریات قدحا، جو اپنے سموں کو زمین پر اس حد تک مارتے ہیں کہ چنگاریاں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن کے قلعوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، دشمن کی جماعتوں میں، جتھوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں کائنات کا رب بیان کرتا ہے، اور قسم اٹھا کے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ان آیات کی گہرائی پہ ذرا جائیے، اللہ ہمیں فہم نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی اس صفت کی قسم کیوں اٹھائی۔ گھوڑے کی ٹانگوں میں، اس کے وجود میں ہمت، قوت اور دوڑنے کی اس حد تک اس کو رفتار عطا کرنے والا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کائنات کا جو خالق ہے، اصل مالک کائنات کا رب ہے۔ لیکن کوئی بندہ اس کو کہیں ڈیرے سے، کسی گاؤں سے، کسی منڈی سے، کہیں سے جا کے خرید کے لے آتا ہے، اور وہ لا کر اس کو اپنے گھر میں ہفتہ، مہینہ، کوئی 6 مہینے، کوئی سال دانہ پانی ڈالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ مجازی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں۔ حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ یہ مجازی مالک جس نے کچھ عرصہ پرورش کی، کھلایا پلایا، لیکن یہی مالک جب اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کو دوڑاتا ہے، اور جتنا دوڑاتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے، دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے، لیکن اپنے مالک کی اطاعت کرنے میں کبھی انکار نہیں کرتا ہے۔ اللہ یہ سبق مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ جانور ہو کے کچھ عرصہ جس کا اس نے کھا لیا، وہ اس کی اطاعت میں، فرما برداری میں، حکم کی تعمیل میں وہ جتنا بگائے بھاگتا چلا جاتا ہے، اس کے حکم سے انکار نہیں کرتا۔ تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیواروں تک کھلانے پلانے والا ایک رازق، ایک مالک، ایک خالق اللہ ہے۔ اپنی زندگی پہ ذرا غور کر کہ تو نے اپنے مالک کی اطاعت میں کتنا کو سفر کیا ہے، اپنے خالق اور مالک کی فرما برداری میں۔
تو نے کتنے کو قدم اٹھائے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ذات کو کتنا کو اپنے رب کے تابع کیا، اپنی زندگی پہ ذرا غور کیجیے۔ تو اللہ اس بات کی دعوت فکر انسان کو دیتے ہیں، کتنا کو چلے ہو اپنے رب کی رضا کے لیے، تمہاری زندگی کا کردار تمہارے رب کے لیے کتنا کو ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کو اگر دیکھا جائے تو تمہاری اللہ کے لیے اطاعت اور بندگی کی حالت کیا ہے؟ فالموریات قدحا، اللہ فرماتا ہے وہ گھوڑے کہ جن کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگ جاتی ہیں، اپنے سموں کو زمین پہ مارتے ہیں جب دوڑتے ہیں۔ اور آپ بھی عقل مند اور دانا سارے حضرات تشریف فرما ہیں، سموں سے چنگاریاں تب نکلتی ہیں جب کھریوں کا لوہا انتہائی گرم ہو جاتا ہے، یعنی اتنا دوڑنے والا کہ اس کے سموں کی کھریاں بھی اس حد تک گرم ہو جاتی ہیں کہ چنگاریاں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ او حضرت انسان، تیرے قدم بتا کبھی اپنے رب کی رضا کے لیے کبھی کھپے یا تھکے ہوں؟ کبھی تیرے قدم تھکے ہوں؟ آج ہماری زندگیوں کا مجموعی ماحول کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ماحول کیا تھا؟ حضرت تابعین کا ماحول دیکھیے، ائمہ محدثین کی جماعت کو اٹھا کے دیکھیے۔ بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں، اللہ مثال ایک جانور کے دوڑنے کی دے رہے ہیں، اس کے قدموں کی اللہ مثال دے رہے ہیں۔ امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، آپ اندلس کے رہنے والے تھے، اندلس کے، اور امام بقی بن مخلد کو پتہ چلا کہ بغداد کے اندر امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل موجود ہیں، کہ امام احمد بن حنبل وہ عظیم انسان ہیں۔ آپ امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اٹھا کے پڑھیے، امام ذہبی نے لکھا ہے امام احمد بن حنبل کی وفات کے وقت کو، جب امام احمد بن حنبل کی وفات کا وقت ہوا، وقت کے 4 بڑے محدث امام احمد بن حنبل کی چارپائی کے پاس بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کو جب موت آتی ہے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ پاس بیٹھوں نے 4 وقت کے محدثوں نے محسوس کیا امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، اور امام ذہبی لکھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا وہ عظیم انسان امت مسلمہ سے بچھڑ رہا ہے، جس اکیلے بندے کو اللہ نے 6.5 لاکھ حدیث رسول زبانی یاد کرنے کا شرف عطا کیا تھا۔ یہ امام ذہبی کی سیر میں عرض کرنے کا مقصد، یہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل بغداد کے اندر ہیں، اور بقی بن مخلد اندلس کے اندر۔ آپ آج سیر اعلام النبلاء ذہبی کی اٹھا کے پڑھیے، کسی عالم دین سے ترجمہ کروائیے، بقی بن مخلد کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے۔ بقی بن مخلد اندلس کے رہنے والے، احمد بن حنبل بغداد کے رہنے والے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں اندلس سے بغداد کا فاصلہ 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 5000 کلومیٹر۔ لاہور 63 کلومیٹر ہے۔ ایمانداری سے سوچئے گا، ہم میں سے کوئی بندہ آج تک صرف حدیث رسول علیہ السلام کو حاصل کرنے کے لیے لاہور پیدل گیا ہو؟ ہم گرائی کے لیے، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، اپنے خاندان رشتہ داروں کی شادیوں میں شرکت کے لیے
بڑے بڑے لمبے سفر ہم نے کیے ہوں گے، لیکن بقیع بن مخلد اندرس سے چلے، بغداد پہنچے۔ نہ موبائل کا دور کہ آج بندہ جہاں پر ہے گھر میں دل کرے ماں کا حال پوچھ لیا، باپ کی خیریت معلوم کر لی، بیوی بچوں سے بات کر لی، بہن بھائیوں سے بات کر لی۔ نہ موبائل کا دور، نہ آرام دہ گاڑیاں، اور امام بقیع بن مخلد نے سارے کا سارا سفر پیدل چل کے طے کیا تھا، دنوں کی نہیں، مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ امام ذہبی لکھتے ہیں بقیع بن مخلد نے یہ پورا سفر 2 سال میں طے کیا تھا، 2 سال میں۔ نہیں معلوم کہ واپس آؤں تو ماں بھی زندہ ملے کہ نہ ملے، نہیں معلوم کہ واپس آؤں باپ کی دوبارہ شکل دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، بس اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں نکل گئے۔ اللہ پھر اپنے محبت کرنے والوں کے امتحان کیسے لیتا ہے؟ 2 سال لگے امام بقیع کو بغداد پہنچتے۔ بغداد پہنچے، معلوم کیا امام احمد بن حنبل کا گھر کدھر ہے۔ امام احمد بن حنبل کے گھر آ گئے، دروازے پہ دستک دی۔ امام احمد بن حنبل اندر سے پوچھتے ہیں کون؟ کہا جی بقیع بن مخلد میرا نام ہے، اندلس کے علاقے سے آیا ہوں، مسافر ہوں، طلب حدیث کے لیے، علم حدیث کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کے فہم کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اللہ کے بندے، اس وقت تو حکمران وقت نے میرے حدیث پڑھانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، میرے حدیث پڑھانے پہ پابندی لگائی ہے، میں حدیث نہیں پڑھا سکتا، نہ گھر سے باہر نکل سکتا ہوں، نہ کسی کو گھر کے اندر بلا کے پڑھا سکتا ہوں۔ جن کے جذبے، جن کے ارادے، جن کی نیتیں مخلص ہوں، اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے سامنے عذر بن کے کھڑی نہیں ہوتی ہے، اور اگر اندر سے بندہ رہ جائے تو ہر چیز کے بہانے تراشنے لگ جاتا ہے۔ امام بقیع فرمانے لگے حضرت امام پابندی آپ پہ ہے، میرے شوق پر تو نہیں، میں اپنے الفاظ میں بات سنا رہا ہوں، پابندی آپ پہ، میرے شوق پر پابندی نہیں۔ اتنی التجا ہے، میں روزانہ آؤں گا آپ کے دروازے پر، فقیر بن کر صدا لگاؤں گا، آپ صرف دروازے کی دوسری طرف سے جلدی جلدی میں ایک حدیث رسول علیہ السلام مجھے سنا دیا کریں، صرف ایک۔ اور یارو آپ نے روٹی مانگنے والے ملنگ دیکھے ہوں گے، آپ نے پیسے کے بکاری دیکھے ہوں گے، اللہ کی قسم میرے نبی کی حدیث کا ملنگ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ روزانہ بقیع بن مخلد آتے، فقیر کے روپ میں آ کے صدا لگاتے، اور امام احمد بن حنبل اندر سے ایک حدیث رسول علیہ السلام بقیع بن مخلد کو سنا دیتے۔ یہ صبر ہے، اللہ کی اطاعت پہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ۔ آج یہاں خطیب کو بیان کرتے ہوئے، بات کمپلیٹ کرتے ہوئے 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں، مقتدیوں کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ جماعت فجر ہو تب بھی 2 رکعت کی، عشاء ہو 4 رکعت کی تب بھی ہم نے کہا کہ امام کو 10 منٹ سے اوپر پڑھانے کی اجازت نہیں، 10 کے 15 ہو جائیں، مقتدی ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارا دین الہی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہمارا صبر اتنا کو ہے، اور ان کا صبر کیا ہے؟ روزانہ فقیر کے روپ میں جاتے ہیں ایک حدیث رسول علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے۔ ہم کو کہیں جانا تو نہیں پڑا، ہمارے پاس علماء خود آ جاتے ہیں، اللہ نے آسانیاں کر دی بات کی امت پہ، وہ گئے چل کے اور روزانہ ایک ایک حدیث حاصل کی۔ یہ محبت کا مرحلہ بھی میرے رب نے خوب آزمایا،
اور اس طرح بقی بن مخلد 1 سال امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ جاتے رہے. 1 سال ایک حدیث روزانہ جمع کرتے رہے. یارو اس محبت پہ میرا رب کتنا کو راضی ہوگا. 1 سال پورا ہوا، بقی بن مخلد امام احمد کے دروازے پہ دستک دی. جا کے اندر سے خاتون خانہ کی آواز آئی. کون؟ کہا جی بقی بن مخلد نام ہے. روزانہ حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا حدیث حاصل کرنے. تو امام محترم کو بلا دیجیے. انہوں نے کہا کہ ان کی جو نظر بندی تھی کل رات ختم ہوئی. آج امام احمد بن حنبل بغداد کی جامع مسجد میں 1 سال کے بعد پہلی مرتبہ آج وہ بغداد کی جامع مسجد میں حدیث پڑھانے گئے ہیں. آج آپ نے ملنا ہے تو امام صاحب کو وہاں مل لیجیے. یہ بقی بن مخلد بغداد کی جامع مسجد میں داخل ہوا. وہاں پہ جناب ہجوم ہے. جامع مسجد بغداد کی بری ہوئی ہے. 1 سال کے بعد امام اہل سنہ کی زیارت کرنے کے لیے دنیا آئی ہے. کوئی حضرت امام کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی حضرت امام احمد بن حنبل سے دعا لینے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی حضرت امام احمد سے حدیث سننے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی حضرت امام احمد سے گلے ملنے کے لیے بیتاب ہے. بغداد کی جامع مسجد بری ہے اور امام اہل سنہ اپنی مسند پہ اپنی گدی پہ تشریف فرما ہے. اسی عالم میں وہ 1 سال حدیث حاصل کرنے والا بقی بن مخلد میرے نبی کی حدیث کا فقیر اور ملنگ وہاں پہ آ جاتا ہے. امام اہل سنہ اپنی گدی پر بیٹھے ہوئے جب بقی بن مخلد کو دیکھا، وہ 6.5 لاکھ حدیث رسول کے حافظ امام احمد اپنی گدی سے اٹھے، آگے بڑھے. دنیا حیران ہوئی. ہم امام وقت کی زیارت کے لیے آئے، یہ آنے والا فقیر کون ہے کہ جس کو دیکھ کر امام احمد بھی کھڑے ہو گئے. امام احمد نے آگے بڑھ کے بقی کا ہاتھ پکڑا، لا کے اپنی گدی پر اپنے ساتھ بقی بن مخلد کو بٹھا دیا. جب لوگوں کا تعجب دیکھا، امام احمد نے تعارف کروایا. اور دنیا والوں، میں نے احمد بن حنبل نے بڑے بڑے محبت رسول کرنے والے دیکھے ہیں، پر بقی بن مخلد جیسا محبت رسول کرنے والا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا ہے. 2 سال پیدل چل کے حدیث رسول علیہ السلام کو حاصل کیا. ہمارا کتنے کو قدم اٹھے اللہ کی محبت میں، کتنی بار ہمارے قدم تھکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. حقیقی مالک اللہ کی رضا کے لیے کتنی کو بار ہم نے کو پیدل سفر کیے، مشقتیں کی، صعوبتیں یا قربانیاں برداشت کی. اور وہاں اللہ کے جانور کی مثال دے کے کہتا ہے فالموریاتی قدحا، کہ جن کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگ جاتی ہیں. فالمغیراتی صبحا، صبح و سویرے دشمن کے قلعوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس گھوڑے کا مالک اب دشمن کے قلعے پہ حملہ آور ہونا ہے تو رات کو نکلنا پڑے گا کہ صبح. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے. آپ اگر دشمن کے علاقوں پہ حملہ آور ہوتے، آپ فجر کی اذان کے وقت سے پہلے وہاں پہنچ چکے ہوتے تھے اور وہاں رک کر سنتے. اگر اس بستی میں کہیں پہ اذان کی آواز آتی ہے، او یارو اذانیں سن کر مسجدوں کے آگے سے گزر جانے والوں، اذان سن کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں، اذان سن کر اپنے گھروں سے نہ نکلنے والوں، اذان کا تقدس سمجھنا ہے. امام الانبیاء سے سمجھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حملہ کرنے کے لیے آئے، سفر کر کے آئے، مشقت کر کے آئے، صحابہ کو لے کر آئے، اسلحہ سے لیس ہو کر آئے، تیاری کر کے آئے. لیکن وہاں پہ میرے نبی پہنچ کر فجر سے پہلے اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ان سمع آذانن، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی میرے نبی حملے کا ارادہ ہی ترک کر دیتے. اذان کا احترام ہے.
یہ حضور علیہ السلام کی سنت تھی۔ آپ رات کی تاریکی میں نکلتے دشمن کے قلعوں پر پہنچنے کے لیے۔ اللہ بھی یہاں پہ کیا فرماتا ہے؟ فالمغیرات صبحا، صبح و سویرے دشمن کے قلعوں پہ حملہ آور ہونے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت اور مدینے کے اوپر یہ افواہ آ گئی کہ مدینے پر دشمن حملہ آور ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ فرماتے ہیں ہم سارے صحابہ، جسے اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کرموں کرمی، ایک ایک دو دو کر کے اپنے اپنے گھروں سے نکلے، مدینے میں اکٹھے ہو رہے ہیں ایک جگہ پر کہ کیا پلاننگ کی جائے، کیا تدبیر اختیار کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جائے کہ نہ کی جائے۔ اچانک اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی فرمایا ابو طلحہ تیرا گھوڑا کدھر ہے؟ ابو طلحہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ گھر میں بندھا ہوا۔ فرمایا جلدی سے لے کے آ۔ اب نبی علیہ السلام کا حکم اور صحابی آگے سے کیوں بھی نہیں پوچھ سکتے، جرأت ہی نہیں۔ اطاعت رسول علیہ السلام میں جلدی بھاگے، گھوڑے کو کھولا، اتنی جلدی نہ کاٹھی ڈالی نہ لگامیں ڈالی، بس رسی کھولی اور بگا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس واقعے کے شاہد ہیں، آپ سیرت کی کتابوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بغیر کاٹھی بغیر لگاموں کے گھوڑے پر سوار ہوئے، آنن فانن میرے نبی نے گھوڑا دوڑایا اور نکل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سواریاں لانے کی، اسلحہ پہننے کی، کسی چیز کی تلقین ہی نہیں کی۔ فوراً گھوڑا آیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب صحابہ وہاں پہ پریشان ہیں کہ حضور نے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا تو کیا کیا جائے؟ اب اس سے آگے جرأت نہیں کر سکتے کہ اگر حضور ساتھ نہیں لے کر گئے تو حکمت ہوگی۔ خیر کچھ دیر گزری، نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے اور دور ہی سے میرے نبی علیہ السلام کا انداز اور الفاظ دیکھیے۔ فرمایا لم تراؤ لم تراؤ، گھبراؤ نہیں میرے صحابہ، گھبراؤ نہیں، آرام سے گھروں میں جا کے سو جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی پورے مدینے کی سرحد کا چکر لگا کے آ گیا ہوں۔ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں مدینہ ہمارے گلی محلوں کی طرح ہموار جگہ نہیں، کہیں بدر کے میدان، کہیں احد کی گھاٹیاں، کہیں خندق کے علاقے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ کی سرحد سے چکر لگا کے رات کی تاریکی میں اکیلے ہی واپس تشریف لے آئے اور آ کے فرمایا گھبراؤ نہیں، سو جاؤ جا کے۔ اب یہ بات تو ارشاد فرما دی، اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا ابو طلحہ واللہ قسم اٹھائی انہ لبحر، اللہ کی قسم تیرے گھوڑے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے گیا ہوں، نہ کاٹھی نہ لگامیں، تیرے گھوڑے پر سوار ہو کے گیا ہوں، میں محمد اس کو آزما کے پرکھ کے آ رہا ہوں۔ انہ لبحر، طلحہ یہ گھوڑا نہیں، اللہ کی قسم سمندر ہے۔ اللہ نے تیرے گھوڑے کا کلیجہ جگرا سمندر جتنا بنایا ہے۔ رات کی تاریکی میں نے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جدھر اس کا رخ موڑا مڑتا چلا گیا، جدھر دوڑایا دوڑتا چلا گیا، نہ شیب و فراز میں بھی جھجکا نہیں، اٹکا نہیں، اڑی نہیں کی۔ پہاڑیوں پر چڑھایا تب بھی چڑھ گیا، نیچے اتارا تب بھی اتر گیا۔ طلحہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہا ہوں قسم اٹھا کے، تیرا گھوڑا گھوڑا نہیں، اللہ نے اس کو سمندر بنایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک بار واسطہ پڑا، ایک بار حضرت طلحہ کے گھوڑے سے، ایک بار آدھی رات کو طلحہ نے کھولا اور حضور کے حوالے کر دیا، اور حضور علیہ السلام
ایک ہی مرتبہ میں اس گھوڑے سے اتنے خوش ہوئے، آپ نے قسم اٹھا کے اس کی تعریف فرما دی۔ او بندے، وہ جانور ہو کے ایک ہی بار میں رب اور اس کے رسول کو راضی کر گیا، اور تو ساری زندگی ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ چلنے سے بہانے کرتا رہا۔ ابھی وقت نہیں پھر کر لوں گا، ابھی ٹائم نہیں پھر کر لوں گا، ابھی بچوں کی ذمہ داریاں پھر کر لوں گا، ابھی بچوں کی شادیاں کر لوں پھر دیکھ لوں گا۔ وہ جانور ہو کے ایک بار میں 100/100 لے گیا۔ ادھر اپنی زندگی پہ غور کر کے تیری زندگی میں کتنے بہانے ہیں جو تو نے اپنے رب کے سامنے رکھے، کتنی بار تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کنی کترا کے نکل گیا۔ تو اشرف المخلوقات ہے، وہ جانور ہے۔ تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ امتی نہیں ہے، وہ تو حیوان ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو بہانے خور ہے، اور جانور ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنا خوش کر گیا، میرے نبی قسم اٹھا کے اس کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فالمغیرات صبح، اللہ کہتا ہے صبح سویرے دشمن کے قلعوں پہ حملہ آور ہونے والے، آدھی رات کو مالک رسی کھولے، وہ کبھی آگے سے اڑی نہیں کرے گا کہ میرے سونے کا آرام کرنے کا وقت ہے۔ اور تیری زندگی کی کتنی ہی فجر کی نمازیں ادھار پڑی ہیں، اس کا مالک آدھی رات کو، کئی جانور اپنے مالک سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں، مالک صرف آواز نکالے جانور سویا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، ہیں جی، سویا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تیرا رب تجھے واضح الفاظ میں بلاتا رہا، اذانوں کے سلسلے تیرے لیے قائم ہوئے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں تیرے لیے قائم ہوئیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں تیرے لیے مقرر کی گئیں۔ جانور کا مالک ایک اشارے سے بلائے وہ آدھی رات کو اٹھ جائے، تیرا رب تجھے حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا رہے، اور تو اپنے گھر کے نرم بستروں پہ اٹھنے سے بھی انکاری ہو جائے۔ اللہ کیوں نہ جانور کی قسم اٹھائے؟ تو دیکھ تیری اطاعت کیا ہے، اللہ کے ساتھ تیری محبت کیا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اللہ فرماتے ہیں دوڑتا ہے وہ گھوڑا جب گرد و غبار اڑاتا ہے، گرد و غبار، اللہ کو اس کی یہ صفت بھی پسند ہے، اللہ کو اس کی یہ صفت بھی پسند ہے۔ اس کا مالک ریت میں دوڑا لے انکار نہیں کرتا، مٹی میں دوڑا لے انکار نہیں کرتا، دلدل میں بگا لے انکار نہیں کرتا، پتھروں پہ دوڑائے انکار نہیں کرتا، ہموار زمین پہ کھڑا کرے انکار نہیں کرتا۔ اور بندے تیرا نخرہ کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنے آتا ہے، اور کئی نماز میں سجدے جاتے ہوئے فکر مند ہوتے ہیں ہمارے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ گرمی آ گئی، کئی ہمارے بھائی ایسے نظر آئیں گے، کاٹن کے سوٹ پہنے، مایا لگی، سجدے میں جانے سے پہلے قمیض کو اٹھائے گا، سجدے سے اٹھنے سے پہلے قمیض کو پیچھے سے اٹھائے گا، میرے کپڑوں کو سلوٹیں نہ پڑ جائیں۔ تو کپڑے پہ سلوٹ برداشت نہیں کرتا، اور گھوڑے کا مالک اس کو مٹی کے اندر بھی لے جائے، میرا رب کہتا ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا تھا سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ سجدے کا صحیح طریقہ تو یہی ہے نا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کو حکم ہے، اور حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء پہ۔ 7 اعضاء پھر نبی علیہ السلام نے گن کر بتائے، اشار الی الجبہۃ والانف، آپ نے فرمایا یہ پیشانی اور ناک 1، والیدین 2 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 3، والرکبتین 2 گھٹنے،
5 والقدمین اور 2 قدم میرے رب نے مجھ محمد کو حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 اعضاء کو سجدے کی حالت میں زمین پر لگانے کا۔ ایک بندے کو حضور علیہ السلام نے دیکھا، وہ سجدہ کر رہا ہے، پیشانی لگائی ہوئی ہے اور ناک اپنا زمین پہ نہیں لگا رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ترب وجہک، ترب وجہک، اپنے چہرے کو مٹی کے اندر رکھو۔ اگر مرتبے اور درجے چاہتے ہو نا، پھر یہاں پہ آ کے اپنی ہستی کو بھول جاؤ، پھر صرف رب ہے اس کے در پہ جھکنے کے لیے آئے ہیں۔ بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی نیل الاوطار اٹھا کے پڑھیے، امام شوکانی نے پورا باب قائم کیا ہے کہ جہاں صحابہ کرام نے اپنی اپنی زندگی میں کس کس رات کو لیلۃ القدر پایا، 21ویں تھی، 23ویں تھی، وہ ساری حدیث آثار امام شوکانی نے ایک باب کے اندر جمع کر دی۔ اس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں 21ویں رات تھی، 21ویں رات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رات کو آسمان سے بارش برسی اور مسجد نبوی اس کا جو چھت تھا کھجور کے پتے اور ٹہنیاں تھیں، یہ لینٹر لونٹر کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ بارش برسی تو مسجد نبوی کے سین میں نا کنکریاں پڑی ہوئی تھیں، وہ کنکریوں سے پانی نیچے چلا گیا، مٹی نے جذب کر لیا، چوس لیا۔ جو محراب تھا میرے نبی علیہ السلام کا، اس محراب میں کنکریاں نہیں تھیں، کچی مٹی تھی، وہ کہیں وہاں پہ پانی جمع ہو گیا، پانی وہاں پہ جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، ساری زندگی نرم قالینوں پہ، پتھر لگے فرشوں پہ، صاف ستھری چٹائیوں پہ، محملی مسلوں پہ سجدے کرنے والے اور پھر بھی سجدے کو بوجھ سمجھنے والے، میرے نبی کے اس ایک سجدے پہ زندگی کی ساری عبادتیں قربان۔ صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز تھی، رمضان کی 21ویں رات تھی، رات کو بارش برسی، اور اس حدیث سے امام شوکانی نے ثابت یہ کیا ہے کہ جس رات بارش برسے صحابہ اس کو لیلۃ القدر گنتے تھے۔ ثابت اصل میں یہ کیا 21ویں رات تھی، یہ لیلۃ القدر تھی، لیکن کہتے ہیں رات گزری، فجر کا وقت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی بری ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ اقامت کہتے ہیں، میرے نبی اپنے محراب میں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، اب ہے اصل بات، جب حضور نے نماز پڑھا لی، سلام پھیر کے چہرہ انور صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف کیا، صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ کے ششدر و حیران رہ گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشانی بھی اور ناک بھی کیچڑ سے بھرا ہوا تھا، اور کیچڑ میں سجدے کیے ہمارے نبی نے، کیچڑ میں۔ یہ امت تو آسانیوں میں ہے، اے سی لگے، چلر لگے، پنکھے لگے، کولر لگے، نرم قالین، عمدہ پتھر، صاف ستھری چٹائیاں، اور یہ پھر بھی سجدے سے انکاری ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کبھی اپنے نبی کی طرح مٹی میں سجدہ کر کے دیکھو، اپنے مالک کی اطاعت میں کبھی اپنے بدن کو خاک آلود کیا ہے؟ کبھی اپنے بدن کو صرف اپنے مالک کی رضا کے لیے خاک آلود کیا ہو؟ خندق کا میدان ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم خندق کے اندر سے دابڑوں پر پتھر اور مٹی اٹھا کے باہر لے جا رہے ہیں، وہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سر پہ دابڑا رکھ کے مٹی سے میرے سر کے بال بھرے ہوئے، جسم بھرا ہوا، حضور مٹی اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور زبان پہ شعر ہے، اللہم لولا انت مہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا، تعریف ہے، اللہ تیرا شکر ہے
تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اگر تو ہدایت نہ دیتا میرے رب، نہ ہمیں نماز کا پتہ ہوتا نہ صدقہ خیرات کا پتہ ہوتا۔ مٹی سے جسم بھرا ہوا ہے، انگلی کٹ گئی میرے نبی کی، خون بہہ گیا، آپ نے زبان مبارک سے شعر پڑھا، ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو تکلیف آئی ہے اللہ کی راہ میں آئی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری مثالیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ دے گئے، ہم نے کبھی گرد و غبار اپنے رب کی راہ میں اپنے اوپر سہا نہیں، لیکن جانور اپنے مالک کی اطاعت میں گرد و غبار کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمن کی جماعتوں میں، جتھوں میں داخل ہو جاتا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، میدان جنگ کی دہشت اور وحشت ہے۔ یہ عید پہ ایک چھترے کا خون جو نہیں دیکھ سکتے، ان کو کیا معلوم کہ میدانوں کی دہشت کیا ہوتی ہے۔ اس حالت میں بھی گھوڑے کا مالک اس کی لگام کو کھینچتا ہے، دوڑاتا ہے، یہ دشمن کی جتھوں میں جا کے داخل ہو جاتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، انکار نہیں کرتا ہے، اور وہ جانور ہو کے اپنے مجازی مالک کی اطاعت میں اتنا آگے جاتا ہے کہ دشمن کی جماعتوں میں، صفوں میں گھس جاتا ہے۔ تو اپنے سچے رب کی اطاعت میں مسجد کی نماز کی صف میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ تیری زندگی کیا ہے؟ یہ 5 مثالیں بیان کرنے کے بعد میرا اور آپ کا رب کیا کہتا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ پہلے بات تھی جانور کی، اس کی تعریفوں پہ میرے رب نے قسمیں بھی اٹھا دیں۔ اب آئی بات انسان کی، اللہ نے میری آپ کی معاشرے کی ساری زندگی کے نچوڑ نکال کے ایک لفظ میں خلاصہ نکال دیا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے، ناشکرا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو اللہ بھلا کیا کہہ رہے ہیں، اور بندے وہ جانور ہو کے جیت گیا تو اشرف المخلوقات ہو کے ہار گیا۔ اگر اطاعت کا کمپیریزن کیا جائے تو پیچھے رہ گیا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور تیرا اندر بھی گواہ ہے کہ تم اپنے رب کا نہ شکرا ہے۔ سنجیدگی سے، توجہ سے، کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے اندر، اپنے دل سے ہی سوال کرو کہ کیا میں واقعی اپنے رب کا صحیح شکر گزار ہوں؟ تمہارا دل بھی نہیں مانے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کہتا ہے تیری حالت یہ ہے تو مال کی محبت میں بڑا حریص ہے۔ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ، امام الانبیاء کی حدیث علیہ السلام، ایک بندے کو 2 وادیاں میرا رب سونے کی عطا کر دے، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ بڑا ہے، کہے گا لَبْتَغَى إِلَى ثَالِثِهِمَا، کہے گا اللہ مجھے تیسری بھی بتا کدھر ہے۔ اور امام الانبیاء کی اپنی حالت کیا ہے؟ مکے والے اعتراض کرتے تھے، کہتے یہ رسول ہیں جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں، معاذ اللہ، کیسے رسول ہے؟ آپ صحیح الجامع اٹھائیے، موسوعہ نظرۃ النعیم اٹھائیے، روایت موجود ہے، میرے رب نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے نا جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر آپ چاہیں میں آپ کا رب مکے کی بطحا وادی کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں۔ یہاں تو خواہش ہے نا،
کہ سونا ڈالر ریال کویتی دینار جناب سونا پراپرٹی ATM کے کارڈ میری جیب میں ہو، وہاں اللہ جبریل کو بھیج کے پوچھ رہے میرے محبوب بتائیے آپ کی رسالت پہ اعتراض ہے کہ یہ کیسا رسول ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں رب آپ کے لیے بطحا وادی سونے کی بنا دوں؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا لا یا ربی، میرے رب یہ کبھی نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا۔ میرے محبوب کیوں؟ آپ کی رسالت پہ اعتراض ہے، آپ کیا چاہتے اس سے بڑا معجزہ ہو جائے؟ میرے رب نہیں، میں محمد یہ چاہتا ہوں جوت یوما و شبعت یوما، ایک دن میں محمد پیٹ بھر کے گزاروں اور ایک دن بھوکا رہ کے گزاروں۔ میرے حبیب وہ کیوں؟ اللہ جس دن پیٹ بھر کے گزاروں گا تیری تعریف کروں گا، جس دن بھوکا رہ کے گزاروں گا اللہ تیرا ذکر کر کے گزاروں گا۔ وہاں یہ حالت ہے، اور امتی مال مال اور مال، نماز جاتی ہے چلی جائے، خطبہ جمعہ ضائع ہوتا ہے چلا جائے۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ کہتا ہے تم مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور چھترے وچھے اب لوگوں نے لینے ہیں، چلیں گھوڑے تو ہم نے کبھی نہیں پالے، آپ جانور کو بھی آگے پٹھا توڑی ونڈا رکھ دیں، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نا آپ دوبارہ بھر کے رکھ دیں، اللہ کی قسم منہ نہیں لگائے گا، وہ منہ نہیں لگائے گا، منہ پر پھیر لے گا، جتنا پانی پینا ہے پیے گا، دوبارہ دابڑا کریں پانی کا نہیں پیے گا۔ جانور بھی اپنی ضرورت کا کھا کے شاکر ہے، اور ضرورت سے ڈیروں زیادہ جمع کر کے بھی انسان شاکر نہیں ہے، پھر بھی کہتا مر گئے جی، حالات نہیں جی، کام نہیں چل رہا جی۔ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، آخر پہ اللہ فرماتے ہیں افلا يعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اور بندے جانتا نہیں جب قبروں سے تیرا رب ان مردوں کو زندہ کر کے نکالے گا؟ یہ معمولی منظر نہیں، حدیث اٹھائیے، یتیموں کا مال کھانے والے بھی وہاں پہ ہوں گے۔ حدیث میں ائمہ مفسرین نے لکھا ہے یہ اصحاب السعیر کی تفسیر میں بڑکتی آگ، یتیموں کا مال کھانے والے قیامت کو قبروں سے نکلیں گے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ کوئی اپنے اہل و عیال میں عدل نہ کرنے کی وجہ سے قبروں سے نکلے گا، اس کے جسم کی سائیڈ ماری ہوگی، کوئی قرآن سے روح گردانی کرنے کی وجہ سے قیامت کا اٹھے گا، میرا رب آنکھوں سے نابینا کر کے اٹھائے گا، کوئی قیامت کو اس حال میں اٹھے گا سود خور ہوگا، پیٹ کی انتڑیاں باہر گری ہوں گی۔ معمولی منظر، اس منظر کی ہیبت اتنی ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے فرشتے بھی پکار اٹھیں گے ما عبدنا حق کا عبادتی کا، اے ہمارے رب معاف کر دے، ہم تیری عبادتوں کا صحیح حق ادا نہیں کر پائے۔ فرشتے کہیں گے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، جب میرا رب قبروں سے زندہ کر کے نکالے گا، وحصل ما فی الصدور، اللہ کہتا ہے سینوں کے راز نکال کے میں سامنے رکھ دوں گا۔ نمازی تھا جی یا رب، اللہ کہیں گے سائیڈ پہ کرو نمازیں بعد میں دیکھوں گا، پہلے سینے کی نیتیں نکال کے ترازو پہ رکھو، میری رضا کے لیے پڑھتا تھا یا لوگوں میں تعریف کروانے کے لیے پڑھتا تھا؟ حاجی تھا، یا اللہ اس کی دکان کے باہر نام ہی حاجی دی ہٹی پہ اسی، اللہ کہے گا حج سائیڈ پہ کرو، پہلے اس کے حج ترازو پہ رکھو، تول کے بتاؤ اس کی نیتوں کو میری رضا کے لیے کیے یا دنیا کی تعریف کے لیے۔ قاری قرآن تھا، اللہ کہے گا پہلے نیتیں دکھاؤ، وحصل ما فی الصدور، سینوں کے راز نکال کے رب سامنے کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، او بندے یاد رکھ اللہ اکیلا ہی کافی ہے، خبر رکھنے کے اعتبار سے وہ سینوں کے راز نہ بھی نکلوائے اس کو ضرورت کوئی نہیں، وہ رب جانتا ہے، پر تیرے سامنے تیرا رب تیرے اندر کے گند کو نکال کے رکھ دے گا۔ ساری زندگی اس دل میں تو نے کیا اپنے اندر جمع کیا،
تو یہ میرے بھائیوں قرآن مجید کی معروف ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ نے ہمارے لیے سبق رکھے ہیں، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر پہ شکر گزار ہوں محترم جناب قاری اکرم زاہد بھٹوی صاحب کا۔ یقین مانیں میں پہلے بھائی صابر صاحب کو رستے میں بتا رہا تھا، میں کہ ہم زمانہ طالب علمی میں حضرت اکرم صاحب زاہد بھٹوی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو لمبی زندگی صحت اور ایمان والی عطا کرے۔ ہم ان کا جلسہ یہاں سننے آیا کرتے تھے، اور میں نے کوئی 20 22 24 سال بعد مسجد کو دیکھا ہے۔ تب نہ پلستر تھے، نہ یہ اس طرح خوبصورت عالی شان تھی۔ اب تو اللہ نے ماشاءاللہ قلعہ بنا دیا ہے۔ اللہ اس کو تا قیامت آباد فرمائے۔ بڑی دلی خوشی ہے۔ اللہ احباب جماعت کو، آپ سب کو، حضرت کو سلامت رکھے۔ یہ ان کی خدمات، ان کی جہود، ان کی محنتیں اللہ ان کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مزید اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے ہمت اور قوت عطا کیے رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔